بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، صبح صبح وہ خبر آ گئی جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، جو ہم چاہتے تھے۔ الطاف حسین صاحب کا بیان آیا ہے اور اس میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ مطلب وہی بات کر دی جس کا میں ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا، جس کی کوشش کر رہا تھا میں ایک عرصے سے کہ یہ بیان آ جائے۔ آج وہ بیان آ گیا ہے اور اس بیان سے امید کرتا ہوں کہ کافی لوگ کچھ سمجھیں گے، کیونکہ یہ بات بڑی ڈیپ ہے۔ کیا کہا ہے اس کے اوپر ذرا پس منظر جو ہے اس کا وہ دیکھیں گے، اور اس سے کیسے امپلیمنٹ کیا جائے وہ الطاف حسین صاحب نے بتا دیا، وہ بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ملکی نہیں دنیاوی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، امریکہ جو ہے وہ اس وقت بھوکے بھیڑیے کی طرح بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کہ میں ہر چیز کو کھا جاؤں، نوچ لوں ہر چیز کو۔ آپ کو پتہ ہے نیٹو اتر گئی ہے امریکہ کے خلاف۔ اب یہ برطانیہ اور امریکہ کی جنگ، اور برطانیہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، کسی بھی وقت اسٹارٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ ڈر کے ہمارے پیچھے ہٹ جائے اور نیٹو کی فوجیں جو ہے وہ واپس چلی جائے، لیکن امریکہ پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا۔ یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی سدھر کے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پاکستان میں بھی حالات ظاہر خراب ہیں، مسلسل ہم لوگ پریشان ہیں، اور میں بار بار اتحاد کی بات کرتا رہتا ہوں۔ تو الطاف حسین صاحب نے بھی وہی بات کی ابھی کہ پی ٹی آئی والے اپنے الفاظ میں نرمی کریں، اور لاکھ اختلافات کے باوجود جیسے کیسز چل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اس وقت ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، تو سب لوگ مل کے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور پی ٹی آئی والے خاص طور پہ اپنے الفاظ میں تھوڑا نرمی لے کر آئے تاکہ ان کے پھر باہر آنے کے چانسز بنے، کیونکہ جس طریقے سے بدماشی پی ٹی آئی کر رہی ہے اور افواج پاکستان کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف بھی بیان بازیاں، ریلیاں، دھرنے، بکواسیات چل رہی ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ بھی دیں زور زبردستی کر کے، تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابھی چند دن پہلے ایک ولاگ آیا تھا یا پوڈ کاسٹ تھی، اس میں کسی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں ڈیل کے بغیر نہیں جا سکتے باہر، کیونکہ جو ڈیل کر کے آیا تھا وہ ڈیل کر کے ہی باہر جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت آئی تھی 2018 میں، ڈیل کے ہی ذریعے آئی تھی، ایسے بلا وجہ میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک شخص جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ اس کی پارٹی کا کوئی منشور، علاوہ اس کے کہ صرف اور صرف ڈھکوسلے وغیرہ، اور پھر آتے ہی یو ٹرن مارا، پھر کہا کہ وہ سیاستدان نہیں کیا جو یو ٹرن نہ مارے، خود اس کے الفاظ ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ پھر بد نظمی، بد انتظامی اور نااہلی کی انتہا کر دی، تو اس کے بعد عوام کے دل سے بھی اترا، پھر حکومت اور اداروں کے دلوں سے بھی اترا۔ تو ایسی سچویشن میں ملک کو بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان نہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے، جس میں خالی توشہ خانہ یا سائفر کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ جو ملک کی معیشت ہے اس کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے عمران خان کی حکومت نے۔ اور ابھی بجائے اس کے کہ بات نرمی سے کر کے اپنے نیگوسیشنز کی طرف آئے، وہ چاہ رہے نہیں بدماشی کر کے ہم باہر آ جائیں، تو بدماشی کر کے باہر نہیں آ سکتے، آپ جیل توڑ کے اس کو نکالنے میں وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے عمران خان باہر نہیں آنے والا۔ تو الطاف حسین صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوئے تو پاکستان کس کا ساتھ دے گا، عوام کس کا ساتھ دے گی، امریکہ کا یا ایران کا؟ تو ڈیفینیٹلی ایران کا ساتھ دے گی عوام، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی بقا کی بیسکلی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس میں اسرائیل کا اور جتنی بھی صہیونی طاقتیں ہیں ان کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ خود بھی ظاہر ہے ان میں سے ایک ہے۔ اب صہیونی قوتیں کون کون ہیں؟ آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کل بھی ایک ولاگ کیا تھا، جو رات کو میں نے کہا تھا کہ تین
جو ہیں مردود ہیں کہ جن کا خاتمہ یا جن کو جو ہے وہ دنیا سے اگر اٹھا لیا جائے تو دنیا کے اندر سکون اور امن آ جائے گا. اس میں انڈیا ہے، امریکہ ہے اور اسرائیل ہے. یہ تین ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ تین نہ ہوں تو دنیا میں کوئی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. برطانوی جتنے بھی مطلب یورپین کنٹریز ہیں ان میں کوئی بھی ایسا پاگل نہیں ہے کہ جتنا اس نے امریکہ نے بنایا ہوا ہے. نیٹو اس کے خلاف ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس کے جو ٹیریٹوری ہے اس میں وہ گھسنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بس میرا قبضہ ہو جائے، اور بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ روس یا چائنا جو ہے وہ میرا پڑوسی بنے. حالانکہ روس ان کا آلریڈی پڑوسی ہے. اگر آپ میپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے پھر اس جغرافیائی ایک جو بارڈر ہے اس کو دیکھیں اگر آپ تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دنیا جو ہے فلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کیونکہ دھرو راٹھی نے چھوڑ دی تھی نا یہ، تب میں اس کو سمیٹ رہا ہوں یہاں پر اور ایک عرصہ دراز سے اس کی دلائل پیش کر رہا ہوں. تو دوستو، الطاف حسین صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ اس وقت تمام پارٹیز جتنی بھی ہیں، تمام پاکستانی جتنے بھی ہیں، ان کے لیے بہت ضروری یہ بیان تھا. کیونکہ ایک ایسے لیڈر کا بیان جس کے پیچھے پبلک جو ہے پاگل ہوئی ہوئی ہے. مطلب لوگ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں تقریباً 97% جو ہے وہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. سر آپ اتریں گے میدان میں تو پھر دیکھتے ہیں کہ 97 سے فگر کہا جاتے ہیں عمران خان کے، کیونکہ لوگ اس کو اندھی تقلید کر رہے ہیں اور کچھ آپ کے ہی لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ آ جائیں گے تو کسی عمران خان کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو. یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. ہم جتنے بھی ہیں نا پاکستانی، خاص طور پہ کراچی والے، اب ایم کیو ایم کا جیسے آپس میں چل رہا ہے، اختلافات چل رہے ہیں، اس وقت ان کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں تمام کو کہ دیکھیں آپ لوگ ایک ہیں تو نیک ہیں، آپس میں یونائٹ رہیں، سارے قومیں یونائٹ رہیں، ساری پارٹیز، خاص طور پہ یہ مہاجر کمیونٹی کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے سارے ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے، جس میں مصطفیٰ کمال اور وہ مطلب یہ ایم کیو ایم پاکستان، پی ایس پی حقیقی اور ایم کیو ایم آپ انٹرنیشنل، تو یہ سارے کے سارے ایک ہوں گے تو پھر بہت اچھا کام ہو جائے گا. کیونکہ دور رہ کے دیکھ لیے نا کہ کیا ہو رہا ہے، آپس میں اختلافات ہی اختلافات ہیں، وہ ختم ہوں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو وہی پیغام ابھی ان کا ہے الطاف حسین صاحب کا. وہی سوال بھی میرا بھی یہی ہے کہ اگر عوام بتائے کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی تو کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ، ایران کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، امریکہ جہاں پر بنا ہوا ہے یہ ریڈ انڈینز کی زمین ہے، امریکہ کی زمین نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی جو ہے مائیگرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے والدین بھی مائیگرینٹ تھے، اس کے والدین کے بھی والدین مائیگرینٹ تھے. یہ امریکن نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اور وہ جو اس وقت آئس ایجنٹس والا جو کام کروا رہا ہے وہاں پر، وہ سارا کا سارا اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی نکالا جائے پھر. ٹھیک ہے، تو ابھی ان کی دھوس دھاندلی چل رہی ہے کہ بس میں جو ہے وہ آ جاؤں اور میں رہوں اور دنیا بھر پہ قبضہ کر لوں. آج آئس لینڈ ہے، پھر ایران ہو جائے گا، پھر ترکی ہو جائے گا، آذربائیجان ہو جائے گا، پھر پاکستان ہو جائے گا، افغانستان ہو جائے گا، روس چائنا تک ہو جائے گا. انڈیا تو کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ ڈرپوک قوم اسرائیل کے بعد وہ ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ.